إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے موت کا منظر. اگر میری بات بری نہ لگے تو باہر جو لوگ، حال سے باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پلیز چیئرز بہت سارے خالی ہیں، آپ اندر آ جائیں تو بہتر ہے. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی باہر بیٹھیں تو بھائی آپس میں کچھ باتیں بھی کر لے سکتے، کچھ سن بھی سکتے، آدھی ادھوری باتیں رہ جاتی ہیں. ویسا نہیں ہونا. ایک دم آپ جتنا قریب بیٹھیں گے اسپیکر کے اتنی اچھی طرح باتیں سمجھ میں آتی. گھروں میں دیکھتے نا ہم لوگ سیریلاں دیکھتے، عورتاں ٹی ویاں فلماں دیکھتے نا، کیسا دیکھتے، بچے بھی رو رہے تھے، ارے چپ خاموش، اچھا ڈائلاگ چلے جا رہا بول کے جیسا غور سے دیکھتے نا، اس سے اچھا، کہیں زیادہ اچھا ہم لوگ دینی مجلسوں میں آ کے بیٹھنا سننا. میرے بھائی اگر آدھی ادھوری بات سنے نا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال یاد آئی تو بول رہا ہوں، ذرا غور سے سنو. بچے پیچھے کون ہے بھائی؟ پلیز اللہ کے لیے دیکھو، ہم بہت لمبا سفر کر کے یہاں پر آتے ہیں. انتظام کرنے والے جو ذمہ داران ہیں وہ بہت زیادہ مشکل اٹھا کے، تکلیفیں اٹھا کے انتظام کرتے ہیں. ہمارا سفر کرنا، انتظام کرنے والوں کے، ذمہ داروں کے ذمہ داریاں ادا کرنا، یہ تمام چیزوں میں پانی پھیر دیتا ہے. یا تو یہ بچوں کی آوازیں، یا پھر ادھر ادھر گھومنے والے، یا پھر فون میں باتوں کرنے والوں کی وجہ سے، یہ حرکتوں کی وجہ سے. پلیز اللہ کے لیے، آپ ماشاءاللہ اللہ کے چنندہ لوگوں میں سے ہیں. اگر آپ چاہتے تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ سکتے تھے، ہوٹل میں بیٹھ کے، چورستے پہ بیٹھ کے دوستوں سے گپے مار سکتے تھے، لیکن آپ وہاں نہیں ہیں، آپ یہاں آئے. ماشاءاللہ. کیوں آئے بھائی؟ کیوں آئے بولو نا. کیا ہے کہ مول صاحب ایسا تو نہیں ہے نا؟ سننے کے لیے آئے نا. ماشاءاللہ. کیا سننے کے لیے آئے بھائی؟ دین کی بات سنیں. ہاں ایسا جواب آنا آپ لوگوں سے. ماشاءاللہ. جمعہ کا خطبہ جب دیتے نا مول صاحب کچھ بھی نہیں پوچھتے، لیکن یہ بیانات جب چلتے نا میں تو پوچھتا ہوں، میری عادت ہے، آپ سے کچھ سننا بھی چاہتا ہوں تاکہ تمہارے اندر سے تھوڑی سستی بھی بھاگ جانا بول کے. تو کیوں آئے بھائی؟ دین کی بات سنیں. اکثر لوگ نہیں بول رہے جواب. کیوں نہیں بول رہے بولے تو ایک مرتبہ ایسا مول صاحب بیان کرتے ہوئے بولے گا تھے، کون جنت میں جاتے ہاتھاں اٹھاؤ، بولے گا تھے اٹھاؤ بھائی. جنت میں جانا چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ارے تھوڑا حرکت ہوئی تو سستی جاتی بھائی، اس لیے کرو بول رہا ہوں. جانا چاہتے کہ نہیں؟ پورے لوگ ہاتھ اٹھائے مگر اکلا نہیں اٹھایا کرتے. ایک بار مول صاحب پوچھے کرتے کیا ہوا میاں تو کہیں کو نہیں ہاتھ اٹھایا؟ بولے تو نہیں مول صاحب تھوڑا بیوی کو پوچھ کے تم بولا کرتے. ایسا تو نہیں ہے نا بھائی یہاں پر؟ نہیں مول صاحب بولتے مگر ہماری بیگم کو پوچھے تو بولتے، ایسا تو نہیں ہے نا؟ انشاءاللہ اپنی مرضی سے بولیں گے نا بھائی. آدھی بات نہیں سننا، پھر پوری سننا انشاءاللہ. ویڈیو بھی ریکارڈ ہو رہا، بعد میں سن لینا. اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ محمد فیاض نظام آباد بول کے آپ ٹائپ کرو یوٹیوب میں، انشاءاللہ 350 کمپلیٹ لیکچر میرے انشاءاللہ مل جائیں گے. اور انشاءاللہ اللہ چاہے تو آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ سے
जुड़ जाइए इंशाल्लाह, डेली आपको वीडियो क्लिप्स भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह, इंस्टा पे भी मिल जाएंगे, फेसबुक पे भी मिल जाएंगे। 30 सेकंड्स के आज लोगों को क्या है, बयाना घंटे घंटे सुनना बोले तो बोर हो रहे, 3 घंटे का फिल्म निकाला तो बोर कुछ भी नहीं होता, 1 घंटे का बयान सुनो बोले तो नहीं मौलवी साहब मेरे को 30 सेकंड का वीडियो क्लिप भेजो बोल रहे। सब जल्दी छोना हमारे को, हर चीज में जल्दी जल्दी जल्दी, मौत भी जल्दी चाह रही। इसलिए आज मौत के बारे में बोलने वाला हूं, बड़ी खतरनाक हकीकतें आज आप लोगों के सामने आने वाली है, जरा गौर से सुनना भाई। तो आधी अधूरी बात सुनेंगे गड़बड़ हो जाएगा, फिर एक का एक हो जाएगा। एक मर्तबा ऐसा छे, 4 दोस्ता मिलके नमाज पढ़ेंगे। कहाँ पर गए भाई, वो हम लोग घूमने जाते ना भाई, कभी कभी, कभी समंदर के किनारे, कभी नदी के किनारे, वहां पर जाके क्या है भाई, कभी मछलियां पकड़े, कभी खेलने के लिए गए, ऐसा होता है, हम भी जाते हैं। ऐसे ही समंदर के किनारे 4 दोस्ता मछलियां पकड़ेंगे, चलो मियाँ बोल के गए कहते। जाने के बाद नमाज का टाइम हुआ, माशाल्लाह उन्होंने नमाजी भी थे, नमाज पढ़ेंगे बोल के, चलो तुम अजान दो जी, अगले अजान दिए कहते, चलो जमात का, चलो जमात बना लेंगे, नमाज पढ़ेंगे। चारों मिलके अगले सामने इमामत कर रहे, इमाम बन के, पीछे तीनों दोस्तान ठहरे, अल्लाह अकबर बोल के जैसे ही नमाज शुरू करे, अब वो पानी में आवाज आई कहते, पानी में कुछ तो भी गिरे जैसा आवाज आई कहते। इन्हें नमाज पढ़ाने वाला एकदम क्या करा कहते, कौन खोदा रे पानी में, बोला कहते। पीछे जो नमाज पढ़ रहे थे ना, तीनों इसके पीछे, उन्हें कौन खुदे, तो तुम्हारे कई कुछ मेंढक खुदी की, मछली खुदी की, तुम नमाज पढ़ाओ बोल के एकला बोला कहते। दोनों हो गए। तीसरा क्या बोला कहते, नमाज में नहीं बात करना रे मियाँ, कई को बात कर रहे बोल के उन्हें बोला कहते। चौथा खामोश बैठना ना, उन्हें क्या बोला कहते, अल्लाह तीनों बात करे, मैं एकला से नहीं बात करा बोला कहते। चारों की नमाज चले गए। नमाज में नहीं बात करना मालूम सबको, लेकिन आधी अधूरी बात सुने तो ऐसा गलत समझ जाते मसले को। इसलिए आधी अधूरी बात नहीं, पूरी सुनना, तवज्जो के साथ सुनना, करीब बैठ के सुनना इंशाल्लाह। माशाल्लाह मेरी बात सुन के बहुत सारे लोग करीब आए, अल्लाह आपकी जिंदगियों में बरकत दे। अल्लाह हमारे को इसी तरह हमेशा दीनी मजलिसों में तवज्जो के साथ बैठ के सुनने और अमल करने वाला भी बनाए। अब हमारे खवातीन पता नहीं क्या कर रहे, नहीं मालूम, उनके सामने शायद स्क्रीन भी नहीं होगा, हमारे सामने भी नहीं है, वरना अक्सर जगह खवातीन में ज़्यादा मैं बयानात करता हूँ। पिछले साल रमज़ान में गया था एक मस्जिद में बयान करने के वास्ते, 29वीं ताख़रात को मेरी बेगम को भेजा, बेगम जाओ, कभी हमेशा औरतें क्या करते कि क्या है कि मेरे को तो नहीं मालूम, एक बार जाके थोड़ा रिपोर्ट लेके आओ, बोले तो उन ऊपर गए मस्जिद में, मैं नीचे बयान कर रहा था। जैसे ही जाके बयान पूरा मुकम्मिल हो गया, आने के बाद बोल रहे अजी 29वीं ताख़रात है आज, कल सुबह को ईद है, इसलिए सो मेहंदी के कोमा ला लेके बैठे गए, मेहंदियाँ डाल लेते हुए। अब उनको तो बोलने वाला कौन, पूछने वाला कौन, इज्तिमा में आके मेहंदियाँ डाल लेते हुए बैठे। अब बातें कर रहे हैं, सो जा रहे हैं, खेल रहे, क्या कर रहे हैं नहीं मालूम। लेकिन ये तरीक़ा नहीं होना मेरे भाई। ये मिसालें मैं इसलिए दिया ताकि आपको 2 घंटों से माशाल्लाह आप सब्र करते हुए बैठे, अल्लाह आपको बरकत दे। आज हम क्या बात करने वाले हैं, मेरा मौजू क्या है बोला था, बोलिए, मौत का मंजर। अल्लाह अकबर। मौत के ताल्लुक से कुछ अहम बातें मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के मौजू मौत के मंजर को। मौत सबसे बड़ी हकीकत है। मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। दुनिया में हर चीज़ का इनकार करने वाले हैं, लेकिन मौत का इनकार करने वाला कोई नहीं है। कोई अल्लाह को मानता, कोई अल्लाह को नहीं मानता, कोई नबी को मानता, नबी को नहीं मानता, कोई किसी चीज़ को मानता, कोई किसी चीज़ को नहीं मानता, कोई ये सही बोलता, कोई ये गलत बोलता। हर चीज़ में हम लोग एक दूसरे की मुखालिफत करते हैं, लेकिन मौत एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई इनकार नहीं करता। चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, गोरा हो, काला हो, हर एकला बोलता हाँ भाई मरना तो है, सबको मरना है, ये हकीकत है, हम सबको मालूम है। दुनिया में बड़े बड़े अंबिया आए लेकिन आज नहीं रहे, शोहदा आए चले गए, बड़े बड़े इमाम आए चले गए, बड़े बड़े बादशाह आए चले गए, बड़े बड़े औलिया अल्लाह आए चले गए, बड़े बड़े साइंसदान आए चले गए, डॉक्टर आए चले गए, अमीर से अमीर, करोड़पति से करोड़पति, सब के सब आए इस दुनिया में, लेकिन बचे कोई भी नहीं, सब के सब चले गए। सबको मौत आई, एक दिन हमको भी मौत आने ही वाली है। मौत का कोई वक्त भी नहीं है, मौत बता के नहीं आती, मौत काल करके नहीं आती, मौत मिसकाल दे के भी नहीं आती। याद रखो, मौत जब आती है, मौत का फरिश्ता जब आता है तो फिर वक्त टाइम नहीं देता, सीधा आया और लेके चले जाता।
یاد رکھو موت کی کوئی عمر بھی نہیں ہے بھائی. میں بوڑھا ہونے کے بعد ہی مرتا ہوں. سب کو موت آتی بوڑھاپے میں ہی, سب کے سب بڈھے ہونے کے بعد ہی مریں گے, ایسا کوئی بول سکتا بھائی؟ نہیں. کوئی بچپن میں مرتا, کوئی جوانی میں مرتا, کوئی بوڑھا ہونے کے بعد مرتا. اللہ اکبر. موت ایسی عجیب چیز ہے نا کہ کوئی ماں کے پیٹ میں مرتا, کوئی ماں کے گود میں مرتا, کوئی ہاسپٹل میں مرتا, کوئی بچپن میں مرتا, کوئی جوانی میں مرتا, کوئی بوڑھاپے میں مرتا, کوئی راستے میں مر جاتا, کوئی گھر میں مر جاتا. کبھی بھی آ سکتی موت, موت بتا کے نہیں آتی, یاد رکھو. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 185, کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ترجمہ کیا ہے اس کا ذرا غور سے سنو. اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے, اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے. بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بے شک وہ کامیاب ہے. سکسیس کون کامیاب؟ میں بہت بڑا کروڑ پتی بن گیا تو کامیاب نہیں. میں بہت بڑا جاب اگر حاصل کر لیا تو کامیاب نہیں. میرے اتنے بچے, میرے اتنا ایکڑ زمین, میرے پاس اتنا سونا, اتنی چاندی, کامیاب نہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر کامیابی کیا ہے بتایا. تم اگر جہنم کی آگ سے بچے اور جنت میں چلے گئے تو کامیاب, تو سکسیس. ہم کیا بولتے, ارے جاب مل گیا میاں, لائف سیٹل ہو گیا, میرے بچے کو جاب مل گیا بھائی, بس لائف سیٹ ہو گئی, زندگی بن گئی, اب میرے کو کیا. کسی کو جاب ملے تو خوشی, کسی کو ڈگری ملے تو خوشی, کسی کو پیسے ملے تو خوشی, کسی کو شادی ہوئے تو خوشی. سکسیس اس کو سمجھ رہے ہم. اصل سکسیس کیا ہے اللہ اس آیت میں بتایا. اچھا سکسیس کس کو بولتے معلوم ہے اس آیت کے حساب سے؟ جو چیز ایک مرتبہ ملتی نا, مل کے پھر ختم ہو جاتی نا, وہ سکسیس نہیں ہوتا. ذرا غور سے سنو. ایک مرتبہ ملی کوئی نعمت اور چلے گئی, وہ سکسیس ہے کیا؟ نہیں. اب مجھے بتاؤ, آج تمہارے کو شادی ہوئی, بیوی ملی, کیا یہ سکسیس ہے؟ آج ہے, کل بیوی یا تو خلا لے کے چلے جاتی یا نہیں تو مر جاتی. ایک مرتبہ ایک خوشی ملی لیکن ہمیشہ تمہارے پاس ہے نہیں ہے, چلے گئی. آج بچے ملے, اولاد ہوئی, خوشی ہوئی, ناچا, ڈانس کرا, یہ کرا, پارٹی منایا, کل بچہ مر گیا, خوشی ملی, چلے گئی, کیا یہ سکسیس ہے؟ نہیں. آج امیر ہے, کل فقیر بن جاتا, آج گاڑیاں ہیں, کل پیدل چلتا, یہ خوشی ہے, یہ سکسیس ہے؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سکسیس کس کو بولا؟ جنت میں چلے جاؤ, جہنم سے بچ جاؤ, یہ سکسیس. ایک آدمی جب جنت میں چلے جاتا, جنت میں جب خوشیاں مل جاتی, کیا وہ ختم ہوتی؟ ایک مرتبہ خوشی ملی جنت میں, ہمیشہ رہتی تمہارے ساتھ, یہ ہے اصل سکسیس. تم اس سکسیس کو چھوڑ کے تھوڑے دن مل کے ختم ہونے والی اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا نہیں, موت کو یاد رکھو اور اس اصل سکسیس کے لیے محنت کرو, کوشش کرو. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرماتا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کی زندگی ہے, دھوکے کی جنس ہے. یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ دھوکا بولا. دھوکا کیسے؟ دھوکا کیسے؟ اور سے سنو. ایک آدمی الیکٹریشین ہے, کام کرتا, اس کا کام ہی کرنٹ کا کام کرنا ہے ہمیشہ. وہ کام کرا تو ہی اس کا گھر چل رہا تھا, پیسے کما رہا تھا, بیوی بچوں کو پال رہا تھا. ایک دن اسی کرنٹ کے شاک کے لگنے کی وجہ سے وہ مر جاتا. ایک آدمی ڈرائیور تھا, اسی سے پیسے مل رہے تھے, ایک دن ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا, مر گیا. دھوکا. پھر اسی طرح دھوکے کا ایک مطلب یہ ہے, ذرا غور سے سنو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھیجا, ہمیں اللہ تعالیٰ ایک سفر پہ بھیجا. جاؤ دنیا میں جاؤ, یہ سفر ہے تمہارا, پھر واپس آنا ہے. ہم کیا کریں؟ سفر پہ نکلے. مثال کے طور پر یہاں سے حیدرآباد کو نکلے, کیا کرنے کے لیے بھائی؟ کچھ تو کام ہے, کر لیتا ہوں. جو سفر پہ گیا, تمہارا گھر یہاں ہے, تمہارے امی ابا یہاں ہے, تمہاری بیوی بچے یہاں ہیں, تم سفر کے لیے نکلے.
اب راستے میں اچھی اچھی چیزیں دکھی، حیدرآباد میں اچھی اچھی بلڈنگیں نظر آئی، اب کیا کرتے؟ اچھے اچھے پارک نظر آئے وہاں پر، کیا کرتے بھائی؟ اب اسی بلڈنگ کو، اسی پارک کو، اسی ناچ گانے، ڈی جے ڈانس جو جہاں نظر آیا اس کو دیکھ کے وہیں پر رہ جاتے، واپس گھر کو نہیں آتے نہیں نہیں نہیں، میرا اصل گھر یہاں ہے کریم نگر میں، میری بیوی بچے یہاں ہیں، مجھے واپس آنا ہے، میں خالی سفر کے لیے نکلا، کچھ دیر کے لیے نکلا، لیکن جانا مجھے کریم نگر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو وہاں سے بھیجا، کہاں سے بھائی؟ جنت سے۔ ہمارے باپ کہاں تھے؟ بولو، جنت میں۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، وہ ہماری پراپرٹی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے نکالا، جاؤ دنیا میں، کتنے دن کے واسطے؟ 60 70 80 100، زیادہ سے زیادہ سینچری مارنا تو بہت دور کی بات ہے، بہت کم لوگ ہیں، ٹھیک ہے 100 سال 70 80 سال، جاؤ، واپس کہاں جانا ہے؟ ہاں، ہم کیا کریں؟ آئے دنیا میں، یہاں دنیا کی رنگینیاں دیکھ لیے، یہ چمک دھمک دیکھ لیے، ہم اصلی گھر کو بھول گئے، یہیں پر ہمارے کو رہنا ہے بول کے بس اس گھر کو بھول کے یہاں غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ غفلت کی زندگی ہے، یہ دھوکہ دیا نا دنیا۔ پھر اللہ تعالیٰ بولا یہ دنیا دھوکہ دے رہی ہے تمہیں، دنیا کے دھوکے سے بچو، جنت میں جانا تھا، جنت کو بھول کے یہیں پر رہنا ہے سمجھ کے تم یہیں پر اس چمک دھمک میں جنت کو بھول گئے۔ یاد رکھو یہ دھوکے کی جنس ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کے 2 گھر ہے بھائی، اصل میں ہر انسان کے 2 گھر ہیں، ایک گھر ہے زمین کے اوپر، ایک گھر ہے زمین کے نیچے۔ ہم زمین کے اوپر جو گھر ہے اس کو تو سجا کے رکھ لیے، سنوار کے رکھ لیے، نرم نرم صوفے، نرم نرم گدیاں، اچھے کلر پینٹ کر کے، پی او پی کر لے کے، کولر، اے سی، فریج لگا لے کے، اچھے اچھے جھومریں لگا لے کے، اس زمین کے اوپر جو گھر ہے اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر لیے، لیکن زمین کے نیچے بھی ایک گھر ہے۔ کون سا گھر؟ خبر۔ زمین کے نیچے بھی ہمارا ایک گھر ہے، خبر ہمارا جو گھر ہے اس کے لیے بھی کوئی تیاری ہوئی؟ اس خبر کے گڑھے میں، اس گھر کے لیے جس گھر میں پتہ نہیں کتنے 100 سال رہتے، کتنے 1000 سال رہتے نہیں معلوم، یہ 50 60 سال رہنے والے گھر کے لیے اتنی زیادہ محنت کرے، لیکن زمین کے نیچے جو گھر ہے خبر میں، اس خبر کے گھر کے لیے کچھ تو تیاری ہوئی کیا؟ وہاں پر نرم بستر کا انتظام ہوا؟ کبھی سوچے کیا؟ وہاں پر لائٹنگ اور روشنی کی ضرورت ہے؟ کبھی سوچے کیا؟ وہاں پر سکون کی زندگی گزارنا، پھر اس کے لیے کچھ بھیجے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں کہتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور سے سنو اس ترجمے کو، اپنے آپ سے سوال کرو، ہمیشہ یہ نہیں بولنا یہ آیت اس کے لیے، وہ آیت اس کے لیے، یہ حدیث اس کے لیے، نہیں، پہلے میرے لیے کیا بول رہی ہے آیت؟ پہلے آپ اپنے آپ سے سوال کرو، کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والو، ایمان والے ہیں نا بھائی؟ ہم بولو نا ذرا زور سے، ہے نا ایمان والے؟ الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، تو ڈائریکٹ اللہ ہم سے بول رہا۔ آپ ایمان والے ہیں تو ڈائریکٹ آپ سے بول رہا، اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ میسج ہے اللہ کا۔ کیا بول رہا؟ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے۔ کیا مول صاحب، میں کلمہ پڑھ لیا، مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہوں نا۔ میں فلاں جماعت کا ہوں، میں ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہوں نا، میرے کو ڈرنے کی ضرورت ہے؟ نماز نہیں پڑھے تو بھی جنت میں جاتا ہوں، سود کھائے تو بھی جنت میں جاتا ہوں، زنا کرے تو بھی جنت میں جاتا ہوں، کہیں کو جاتا ہوں جنت میں؟ کلمہ پڑھا میں، اچھا ٹھیک ہے، اگر میں گناہ بھی کر لیا، میں ڈائریکٹ جنت میں نہیں بھی گیا، تو ہمارے فلاں صاحب ہے نا، مرنے کے بعد انہوں واسطہ لگا کے لے کے جاتے جنت میں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ میرے کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہا، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھے سو مسلمانوں، اے عبداللہ عبد الرحمن نام رکھنے والو، اے عائشہ فاطمہ نام رکھنے والی عورت، تو اللہ سے ڈر۔ کیسا ڈر؟ خالی زبان سے بول دیے تو ہوگا، ہو جی میں اللہ سے ڈرتا ہوں،
میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. نہیں, اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ اللہ سے ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. کیسا ڈرنا؟ بچہ ڈرتا ابا کو دیکھ کے, ابا ہے سوتی دیر خاموش رہتا, ابا گھر میں سے نکل جاتے ٹی وی دیکھتا, شیر بنتا, یہ بھی ڈر. پولیس کو دیکھ کے چور ڈرتا, چور صرف پولیس کو دیکھ کے نہیں ڈرتا, ٹرافک پولیس نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ڈرتے. سگنلوں کے پاس گاڑی لے کے بھاگ جاتے, ٹرافک پولیس ہے کہ نہیں, انہیں رہے تو ڈرتے, یہ بھی ڈر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ ویسا ڈرنا نہیں ہے. انہیں دکھے تو ڈرنا, انہیں دیکھ رہا تو ڈرنا, انہیں ہے تو ڈرنا نہیں. اللہ تمہیں 24 گھنٹے دیکھ رہا, 24 گھنٹے اللہ دیکھ رہا بول کے ڈرتے رہو. ایسا ڈرو اللہ سے, یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. پھر اس کے بعد آخری ٹکڑا بھائی, کتنی بہترین بات اللہ تعالیٰ بول رہا ہے اس آیت میں. دیکھو دیکھو دیکھو, مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. پہلے کس کو بول رہا تھا اللہ تعالیٰ شروعات میں؟ یا ایھا الذین آمنوا بول کے مسلمانوں کو جو بول رہا تھا نا, ہم سب کو بول رہا تھا نا مسلمانوں. آخر میں اللہ تعالیٰ بول رہا مرے تک بھی مسلمان ہی رہنا. مسلمان کس کو بولتے؟ ختنہ کر لیے سنے مسلمان. کون مسلمان؟ جو کلمہ پڑھا. مسلمان بولتے فرما بردار کو, اللہ کی بات مان کے زندگی گزارنے والے کو مسلمان بولتے. اللہ کیا بولا؟ مرتے دم تک مسلمان رہنا. مطلب تمہاری موت جب آتی نا, تمہارے پاس موت کا فرشتہ جب آتے نا, تم مسلمان رہنا اس وقت, بولا اللہ. ہاں, اب یہاں پر ایک حدیث سناتا ہوں, ذرا غور سے سننا. حدیث سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب شرابی شراب پیتا اللہ اس کے ایمان کو کھینچ لیتا. شراب کے نشہ میں اگر موت آئی تو مسلمانوں والا موت ہے نہیں. زانی جب زنا کرتا اللہ ایمان کو کھینچ لیتا. چور جب چوری کرتا اللہ ایمان کو کھینچ لیتا. سود خور جب سود کھاتا, کیا یہ فرما برداری والی موت ہے؟ یہ مسلمانوں والی موت ہے؟ مشرک جب شرک کرتا, شرک کی حالت میں موت آ گئی اس کی, کیا یہ مسلمانوں والی موت ہے؟ نہیں ہوتی. اس لیے 24 گھنٹے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھو, یہ ہے مسلمانوں والی موت, یاد رکھو. اچھا, اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے بھائیوں اللہ کے لیے غور سے سننا, یہ موت اور یہ موت کا ٹاپک, یہ موت کا منظر سب سے بڑا سبق ہے. موت سے بڑا سبق کوئی نہیں ہو سکتا, موت سے بڑا درس کوئی نہیں ہو سکتا, موت سے بڑی نصیحت کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ کے لیے غور کرنا. صرف ایک 15-20 منٹ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کا لوں گا. جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ سنیں گے میرے بھائی, اتنی اچھی طرح انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. غور سے سننا. موت لذتوں کو مٹانے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو, یہ موت لذتوں کو مٹانے والی ہے. مطلب کیا ہے؟ کسی کو کھانے کی لذت, کسی کو پینے کی لذت, کسی کو شراب میں لذت, کسی کو دیکھنے کی چیزوں میں لذت, کئی لذتیں ہیں, یعنی خوشی ہے ہمارے کو. لیکن جب موت آتی نا, پورے خوشیاں ختم کر دیتی, پورے خوشیاں. یہ 2023 دسمبر چل رہا نا بھائی, ہاں دسمبر. کتنے لوگوں کی خواہش ہے 2024 میں میری شادی ہونے والی ہے, لذت ہے کسی کی, خواہش ہے 2024 میں گھر بنانے والا ہوں, 2024 میں میری اولاد ہونے والی ہے. کتنے خواہشاں ہیں, لیکن وہ 2024 آنے سے پہلے اگر میں مر گیا تو میری خوشی پوری ہوئی. وہ میرے بچے کو دیکھنا چاہ رہا تھا, بچہ پیدا ہونے سے پہلے باپ مر گیا, اس کی لذت ختم. گھر بنا رہا, گھر کی اوپننگ کرنے سے پہلے مر گیا, لذت ختم. شادی کرنے کی امید تھی, 20-25 سال سے سوچ رہا تھا, اگلے سال شادی تھی, اگلے سال تو چھوڑو, اگلا دن شادی تھی, دولہا ایک دن پہلے مر گیا. نہیں سنے؟ کتنے واقعات نہیں سنے؟ تو لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت ہے. موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو, اور جس کو موت یاد رہتی نا, اس کو پھر کسی اور چیز کی, کسی اور نصیحت کی, کسی اور بیان اور درس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. میں سمجھتا ہوں میرے بھائی, موت اگر یاد رہے, گناہوں سے اگر بچنا چاہتے ہو, نیک بننا چاہتے ہو,
تو صرف موت کو یاد رکھ لو بس۔ کیسے؟ چھوٹی مثال ہے، فجر کی نماز پڑھنا ہے، اگر کسی کو موت یاد رہے نا سوتے وقت، اگر وہ یہ سوچ کے سو جائے اللہ اگر میں فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھولا کہیں میری آنکھ خبر کے گھڑے میں کھل جائے تو کیا جواب دوں گا؟ اگر فجر میں آنکھ نہیں کھولا کہیں میری موت آ جائے اور میں فجر میں نہیں پڑھا نماز لیکن خبر کے گھڑے میں آنکھ کھول دیا تو پھر میں اس فجر کی نماز کے بارے میں اللہ سے کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے تھے اس دنیا میں، کتنے ہی لوگ ایسے تھے کبھی سوچے نہیں تھے آج میں مروں گا۔ کوئی مرنے والا سوچتا کہ آج مجھے مرنا ہے؟ نہیں سوچتا۔ گھر سے نکلا، بازار گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر کے واپس لاش آ گئی۔ آج ہم بھی نہیں سوچتے کہ آج میں مروں گا، کوئی نہیں سوچتا میرے بھائی۔ کوئی کام کے لیے گیا، کوئی دکان کے لیے گیا، کوئی اسکول میں پڑھنے کے لیے بچہ چلے گیا، لیکن شام میں وہ نہیں آیا، اس کی لاش آئی۔ ہم کدھر جا رہے اس موت کو بھول کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم لوگ صحابہ کے واقعات دیکھیں گے، ہمارے صحابہ کتنا ڈرتے تھے موت سے، موت کو یاد کر کے کتنا روتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ بھی کئی نشانیاں ہمارے آنکھوں کے سامنے بھی دکھاتا، ہم نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے لیکن سوچتے نہیں۔ لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون جی وہ عثمان جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 مرتبہ ایک ہی مجلس میں جنت کی گارنٹی دیے تھے، ایک نہیں 7 بار بولے تھے عثمان تم جنتی، عثمان تم جنتی، عثمان تم جنتی۔ لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کیا تھی؟ جب بھی کسی خبر کو دیکھتے، جب بھی کسی قبرستان سے گزرتے، اتنا زیادہ روتے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی رونے کی وجہ سے۔ لوگ پوچھتے، سوال کرتے، اے عثمان تم اتنا زیادہ کیوں روتے خبر کو دیکھ کے؟ جواب کیا دیتے؟ آخرت کی منزلوں میں یہ سب سے پہلی منزل ہے، اگر میں یہاں فیل ہو گیا، یہاں ناکام ہو گیا تو آنے والی منزلیں پوری ناکام ہو جائیں گی، اس لیے مجھے جب بھی قبرستان یا کسی خبر کو، کسی میت کو دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا کبھی ہم لوگوں کو بھی رونا آیا؟ کسی خبر کو دیکھ کے ہم بھی روئے؟ کبھی قبرستان جا کے ہم بھی روئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا کہا تھا؟ اے لوگوں، قبرستان کی زیارت کرو، قبرستانوں کو جاؤ۔ کیوں جاؤ؟ وہاں جانے سے تمہیں آخرت کی یاد آتی ہے۔ لیکن آج ہماری حالت ایسی ہے، جاتے ہم قبرستان کو کسی کو دفن کرنے کے لیے، رشتہ داروں کے میتوں میں جاتے ہیں لیکن روتے نہیں۔ ہم کیا کرتے؟ وہاں جا کے بھی دنیاوی باتیں کرتے، آج انہیں مارا کل میرے کو بھی مرنا ہے، بھلے سو ہم کو فکر نہیں ہوتی۔ آج اس کے چہرے پہ مٹی ڈال رہے، کل میرے چہرے پہ بھی لوگ مٹی ڈالیں گے، یہ فکر ہم کو نہیں ہوتی۔ آج اس کے بچے رو رہے، اس کے مرنے پر کل میرے بچے بھی روئیں گے، یہ ہم کو فکر نہیں ہوتی۔ ہم قبرستان میں بھی جا کے دنیاوی باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے غور کرنا، یہ موت اتنی خطرناک ہے کہ یہ موت کتنی ماؤں کے گود کو خالی کر دی، یہ موت کتنے بچوں کو یتیم کر دی، یہ موت کتنی عورتوں کو بیوہ کر دی، یہ موت کتنے لوگوں کی مسکراہٹیں چھینی، یہ موت کتنے گھروں کو ویران کر دی۔ میرے بھائیوں، یہ موت ہمارے پاس بھی آنے والی ہے، یہ موت کا فرشتہ ہمارے پاس بھی آنے والا ہے۔ اسی موت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلاتے ہیں، بار بار یاد دلاتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو۔ کیا بول کے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں بھائی، ایک حدیث سناتا ہوں، ذرا غور سے سننا، آپ محسوس کر کے دیکھنا، محسوس کرنا ہے، صرف سننا نہیں، سنے تو بہت آج تک، یہ باتیں کئی مرتبہ آپ سنے ہوں گے، جمعہ کے خطبات میں آپ کے اپنے علاقے کے علماء کئی مرتبہ سنائے ہوں گے، لیکن ایک کان سے سنے، ایک کان سے چھوڑ دیے فائدہ نہیں ہوگا، تھوڑا محسوس کر کے دیکھو، وہاں پر اس جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو، تب جا کے نا ہماری زندگیاں تبدیل ہوں گی۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ ایک واقعہ بتا رہے، کیا بتا رہے ذرا غور سے سنو۔ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ایک انصاری ایک صحابی تھے، ان کے جنازے میں شریک تھے، ہم گئے ان کی میت میں، ابھی خبر تیار نہیں ہوئی تھی،
اب وہاں پر ہم لوگ بیٹھ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، نیچے سر رکھے ہوئے تھے، زمین کو کورید رہے تھے، اس طرح زمین پہ لکڑی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کورید رہے تھے۔ ہم سب ایسے خاموش بیٹھ گئے، ہم سب خاموش بیٹھ گئے، ایسے بیٹھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھتے ہیں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سر اٹھائے اور کہنے لگے، اے لوگو اس خبر کے لیے تیاری کر لو، اے لوگو اس خبر کے لیے تیاری کر لو، اے لوگو اس خبر کے لیے تیاری کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ بولے، اس کے لیے تیاری کر لو، اس کے لیے تیاری کر لو۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جب کسی برے آدمی کے پاس، جب کسی گناہگار آدمی کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے، آج ٹائم ہے، مرضی میں ایسی زندگی گزارو، گناہ کر لو، جو چاہے کر لو۔ لوگ سوچ رہے اس طرح، نوجوان ایسا سوچ رہا، میری زندگی میری مرضی، مائی لائف مائی رولز بول رہا۔ آج انجوائے کرنے کے دن ہے، ناچنے کے دن ہے، کودنے کے دن ہے، شادیوں میں ڈی جے لگا کے ڈانس کرنے کے دن ہے۔ ابھی 31 دسمبر آ رہا ہے، ہمارے نوجوان ابھی سے تیاریاں کر کے بیٹھے، میاں کہاں پارٹی کریں گے، کہاں ڈی جے لگائیں گے، کون سا کیک لائیں گے، کون سی بریانی کھائیں گے، ابھی سے تیاریاں ہو رہی ہے۔ کیا سمجھ رہے ہم؟ ہماری زندگی میں ایک نیا سال آنے والا ہے۔ ارے بے وقوفو، ذرا غور سے سنو، ایک نیا سال آ رہا ہے، یہ الٹی سوچ ہے۔ تمہاری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، یہ سوچو کیا کرے 2023 میں، جو 2024 کا تم انتظار کر کے ناچ رہے، شراب پی رہے، راستوں میں نوجوان بائیکاں لے کے گھوم رہے، رات تمام شراب پی کے ڈانس کر رہے، ناچ رہے، غفلت کی زندگی گزار رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم لوگ یہ جو گناہ کر رہے نا، اے گناہ کرنے والوں، اس حدیث کو یاد رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہگار کے پاس جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اے خبیث روح نکل، اے خبیث روح نکل، اللہ کے غصے کی طرف، اللہ کے غضب کی طرف نکل۔ جب وہ روح ڈر جاتی ہے، کیوں نماز نہیں پڑھا تھا نا، شرک کرا تھا نا، بدعتیں کرا تھا نا، شراب پیا تھا نا، ڈانس کرا، زنا کرا تھا نا، اب اس کو معلوم ہو جاتا، بیانہ سنا لیکن سمجھ میں نہیں آیا، اب موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد سمجھ میں آ گیا، اب روح ڈر جاتی، جسم سے نکلنا نہیں چاہتی، جسم کے اندر چھپ جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس وقت فرشتے اس کی روح کو زبردستی کھینچتے ہیں۔ کیسے کھینچتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے گیلی اون میں لوہے کی سیخ ڈال کے کھینچنے پر جیسی تکلیف ہوتی ہے، جیسے مشکل سے وہاں سے وہ لوہے کی سیخ نکلتی ہے۔ اگر میں اس کو آسان انداز میں سمجھاؤں، بیر کے جھاڑاں دیکھے نا بھائی، کانٹوں کے بیروں کے جھاڑاں دیکھے نا بھائی، وہاں پر کوئی کاٹن کا کپڑا، کوئی توال، کوئی قمیص اگر ہماری اٹک جائے، اس کو نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جب گناہگار کی روح قبض کرنے کے لیے جسم میں فرشتے گھس کے اس کے رگ رگ پہ وہ کانٹے چبا کے کھینچتے، جو تکلیف ہوتی اس وقت وہ مردہ ہی محسوس کرتا ہے۔ یہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیوں، اور میرے بھائیو اللہ کے لیے غور کرنا، یہ موت اور یہ موت کا منظر، یہ موت کا سبق اتنا زیادہ ہے۔ اب میرے پاس وقت تو 5 منٹ ہے، میں آج آپ کو یہاں سے بہت ساری چیزیں دینا چاہتا تھا، بہت ساری چیزیں بتانا چاہتا تھا۔ اللہ کے لیے غور کرنا ٹھیک ہے جو بھی ہے، لیکن آخری 5-10 منٹ آپ لوگوں کے سامنے بڑی اہم باتیں بتانے والا ہوں۔ آج کم از کم یہاں آئے اس اجتماع سے بھائی، کم از کم ایک موت کی یاد لے کے اٹھنے والے بنو۔ بس زیادہ حدیثیں، زیادہ قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہ آئے، یاد نہ رہے، لیکن صرف موت ایک یاد رکھ لے کے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
موت جب گناہگار کے پاس آتی ہے تو روح قبض کرتے وقت اتنی تکلیف ہوتی جیسے جسم میں رگ رگ پہ کانٹے ڈال کے کھینچنے پر جو تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ موت کا فرشتہ تمہارے پاس بھی آئے گا، یہ موت کا فرشتہ میرے پاس بھی آئے گا، یہ موت کا فرشتہ مجھ سے پہلے بڑے بڑے امیروں کے پاس بھی آیا، غریب کے پاس بھی آیا، ڈاکٹر کے پاس، انجینئر کے پاس، بادشاہ کے پاس آیا، ارے نبیوں کے پاس بھی یہ موت کا فرشتہ آیا۔ آپ کو معلوم، جب نبی ہی زندہ نہیں رہے تو اس دنیا میں کوئی اور زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے آخری لمحات تھے، غور سے سنو میرے بھائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں مبتلا ہوئے۔ 2-4 دن پہلے کا واقعہ، مجھے ایک بات یہاں پر بولنا ہے، بڑی اہم بات آپ سے اقرار کرنا ہے میرے بھائی۔ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ ہم سب کو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے نا؟ نبی کے طریقے پہ چلنے کا جذبہ ہے نا؟ ہم سب نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں نا؟ یاد رکھو، نبی کی سنت، نبی کا طریقہ میں آپ کو اب ایک بتانے والا ہوں، وہ یہ ہے، نبی موت کی گھڑیوں سے چند دن پہلے بیمار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بیماری کہ مسجد کو چل کر جانے کی طاقت نہیں رہی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیے، ابو بکر تم نماز پڑھاؤ، اب میں نماز کے لیے نہیں آ سکتا، امامت نہیں کرا سکتا۔ 1-2 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی بیماری میں ہلکا پن، کمی محسوس کرتے ہیں، 2 صحابہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے صحابہ مجھے اٹھا کے لے جاؤ، میں نماز پڑھانا چاہتا ہوں۔ 2 صحابہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے اور نماز کے لیے جا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، موت سے 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے، اتنی بیماری ہے، ہمارے نبی کو جسم میں اتنی تکلیف ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی گھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ اٹھا کے لے جا رہے تھے، نبی کے دونوں پیر زمین پہ رگڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ قدم اٹھا کے رکھ سکے، ایسی حالت میں بھی نبی مسجد میں جا کے نماز پڑھے۔ مسلمانوں، نبی سے محبت کی دعوے کرنے والوں، کیا ایسی بیماری میں تم بھی نماز پڑھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہے تو عمل میں بتانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ جاتی ہے، بیماری کی حالت ہے۔ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے، دیکھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سختیوں میں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں عائشہ موت کے لیے سختیاں ہیں، عائشہ موت کے لیے سختیاں ہیں۔ عائشہ وہ جو یہودی عورت ایک مرتبہ زہر کا کھانا کھلائی تھی، اس کی تکلیف اب محسوس ہو رہی ہے عائشہ، ایسا لگ رہا میرا کلیجہ کٹ رہا ہے۔ فاطمہ آئی، ابا کو تکلیف میں دیکھی، اللہ کے رسول کی تکلیف کو دیکھی، بولتی ہے ابا تمہیں بھی درد ہو رہا ہے؟ اے اللہ کے رسول تمہیں بھی تکلیف ہو رہی ہے کیا؟ ہاں بیٹا فاطمہ، منظر بھی کیا ہے، گھر میں اللہ کے رسول لیٹے ہوئے ہیں، اتنے کمزور ہو چکے ہیں، موت کی تکلیف میں ہے۔ جب بھی بیٹی فاطمہ آتی تھی، بیٹی سے اتنی محبت کرنے والے اللہ کے رسول جب بھی بیٹی گھر میں آتی تو کھڑے ہوتے تھے، بیٹی سے اتنی محبت تھی، ہاتھ ملاتے تھے، بیٹی کے پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے۔ آج وہ نبی زمین پہ لیٹا ہوا ہے، بیٹی آئی، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بیٹی کو اشارہ کرتے ہیں، بیٹی قریب آتی ہے، بیٹی سے بات کرتے ہیں، بیٹی کہتی ہے ابا آج تم کو اتنی زیادہ تکلیف؟ بولتے ہیں کہ ہاں بیٹا یہ تیرے ابا کی آخری تکلیف ہے، اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں ہیں، آخری لمحات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا آخری دن ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کے بھائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی آتے ہیں مسواک کرتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف دیکھ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کی تکلیف میں ہیں، اللہ کے رسول کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ میں بھی مسواک کروں گا، بول نہیں سک رہے۔ یہ تو نبی کی تکلیف ہے بھائی، جب ہم بھی مریں گے، ہماری امی، ہمارے ابا، ہمارے بچے، ہمارا پیسہ، ہمارا گھر سب ہمارے سامنے ہے، ہم کسی کو نہیں بتا سکتے۔ موت کا فرشتہ آیا، ہم کو کیا تکلیف ہو رہی نہیں بول سکتے، نہیں بتا سکتے۔ بچے روتے ہیں، ان کو خاموش نہیں بٹھا سکتے، بیوی روتی ہے، انہیں چپ کرو نہیں بول سکتے۔ موت کے فرشتے
دیکھنے کے بعد کسی کی زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکلیں گے. وہ تکلیف صرف دیکھنے والا ہی محسوس کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو دیکھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی اللہ کے رسول کیا تم بھی مسواک کرنا چاہ رہے؟ صرف آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ہاں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کراتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازو میں ایک پانی کا کٹورا تھا, لیتے ہیں چہرے پہ, سینے پہ, چہرے پہ, پیشانی پہ لگاتے ہیں اور بار بار ہاتھ اوپر کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, مجھے ان رفیقوں کے ساتھ, مجھے ان دوستوں کے ساتھ, مجھے ان نبیوں کے ساتھ, مجھے ان صدیقین کے ساتھ, اللہ مجھے بھی جگہ دے. اللہ کے رسول دعا کر رہے, بس اتنی دعا کرنا تھا, ہاتھ ایک دم سے نیچے گر جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. صحابہ حیران, صحابہ پریشان, کوئی صحابی صحیح سے ہوش میں بھی نہیں ہے. اسلام لانے کے بعد جتنی خوشی صحابہ کو ہوئی, زندگی میں اللہ کے رسول کے انتقال کے وقت اتنا غم ہوا, زندگی میں کبھی اتنا غم نہیں ہوا صحابہ کو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر صحابی بھی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے, ہاتھ میں تلوار لے کے ٹھہرے, محبت میں بول رہے تھے اگر کوئی بولے گا میرے نبی مر گئے اس کی گردن اڑا دوں گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے نبی نہیں مرے, محبت میں ہے, اللہ تعالیٰ بلایا پھر میرے نبی کو زندہ کرے گا, میرے نبی آئیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لے کے ٹھہرے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آئے, چہرے سے کپڑا ہٹا کے چہرے پہ بوسہ دیتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھتے ہیں, کیا اگر نبی کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائے تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ جب یہ آیت سامنے آئی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ آیت پڑی, کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہوں گی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب میرے جسم کو اٹھانے کی طاقت میرے پیروں میں نہیں رہی, مجھے ایسا معلوم ہوا. صحابہ حیران, پریشان. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کیا کہنا, وہ تو دیوار کو ٹیکا لگا کے بیٹھے, مجسمے کی طرح بیٹھے, مجسمے کی طرح صرف ٹھہرے رہے, کچھ بھی نہیں بول رہے, حیران اور پریشانی کی حالت میں ہیں. ہمیشہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا 12 ربیع الاول کو, ٹھیک 10-11 بجے اللہ کے رسول کا انتقال ہوا. ظہر کا وقت جیسے ہی ہوا, صحابہ کہتے ہیں اے بلال اذان دو, اے بلال اذان دو. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اذان نہیں دے سکتا, میں اذان نہیں دے سکتا. کیوں؟ میں جب بھی اذان دیتا ہوں اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ, جب بھی میں یہ کہتا ہوں مسجد نبوی میں میرے نبی کو دیکھتا ہوں, میرے نبی سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے, میں اشارہ کرتا اشہد ان محمد الرسول اللہ, لیکن اب میرے نبی نہیں رہے, میں کیسے اذان دوں؟ صحابہ کہتے ہیں نہیں, اذان کا وقت ہو گیا, بلال تمہیں اذان دینا ہوگا. صحابہ کے اصرار کرنے کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبوری میں اذان دینے کے لیے ٹھہرے اور اذان کے کلمات کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ. سامنے دیکھتے ہیں نبی نظر نہیں آئے, میں کس کی طرف اشارہ کروں؟ نبی تو لاش بن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑے ہوئے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں جیسے ہی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, نبی سامنے نہیں ہے, بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ واقعہ میں اس لیے سنایا, یہ موت کا منظر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی تکلیف ہوئی, اللہ کے رسول بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے. تو میرے بھائی ہم کون ہیں؟ ہمارے پاس بھی وہ موت کا فرشتہ آئے گا جو اللہ کے رسول کے پاس آیا, اور ہمارے کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. میرے بھائیوں, جب اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کو بھی موت کی سختیاں ہوئی تو پھر ہماری کیا حالت ہوگی؟ اس دنیا کے لیے تو بہت ساری تیاریاں کر کے رکھ لیے, لیکن میرے بھائیوں اس خبر کے لیے ہم کیا تیاری کر کے رکھے؟ اپنے آپ سے سوال کر لینا میرے بھائیوں. موت کا فرشتہ جب آئے گا, حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. سورہ مومنون آیت نمبر 99 نکال کے دیکھو. جب ان میں سے کسی کے پاس موت کا فرشتہ آتا, یہ موت کا فرشتہ تمہارے پاس آیا, محسوس کر کے دیکھو, میرے پاس آیا,
محسوس کر کے دیکھو موت کا فرشتہ آیا اس وقت کیا کہے گا بندہ؟ لعلی اعمل صالحا، یا اللہ قال رب ارجعون، اللہ مجھے چھوڑ دے، اللہ مجھے چھوڑ دے۔ کیا کرے گا؟ لعلی اعمل صالحا، اللہ اب نیک اعمال کرتوں، اللہ نماز پہلے نہیں پڑھا تھا اب پڑھتوں، اللہ قرآن نہیں پڑھا تھا اب پڑھتوں، اللہ میں گناہ کرا تھا اب گناہ چھوڑ دے تو اللہ۔ اس دن چیخو، اس دن چلاؤ، اس دن پکارو، موت کا فرشتہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ کلا، ہرگز یہ نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ موت کا فرشتہ آیا تو لے کر جانے ہی والا ہے میرے بھائیوں۔ میرے بھائیوں اس دن کے لیے ہم کیا تیاری کر کے رکھے؟ وہ موت کا فرشتہ ابھی بھی آ سکتا، وہ موت کا فرشتہ میرے گھر جانے سے پہلے بھی آ سکتا، وہ موت کا فرشتہ کل بھی آ سکتا، پرسوں بھی آ سکتا، کبھی بھی آ سکتا۔ تو میں اس کے لیے کیا تیاری کرا؟ اس خبر کے گڑھے کے لیے میں کیا تیاری کرا؟ رات کو اکیلے نکلا تو ڈر لگتا تھا، بغیر کرنٹ کے گھر میں ڈر لگتا تھا، جب مجھے لوگ دفنا کے واپس چلے جائیں گے اس پہلی رات کے لیے میری کیا تیاری ہوئی؟ کیا کبھی سوچے ہم؟ قبرستان میں لوگ مجھے دفن کر کے مٹی ڈال کے لوگ واپس جائیں گے، پہلی رات کیسے گزرتی ہوگی کبھی سوچے؟ نرم گدے میں سونے کی عادت تھی، نرم تکیے لگا کے سونے کی عادت تھی، کیڑے مکوڑوں کے ساتھ سونا پڑے گا، سانپ اور بچھو کے ساتھ سونا پڑے گا۔ اس خبر کے گڑھے کے لیے میری اور آپ کی کیا تیاری ہوئی؟ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ یہ ایک موت کا سبق یاد رہا میرے بھائیوں تو پھر کوئی سبق تمہیں اتنا زیادہ متاثر نہیں کر سکتا جتنا یہ سبق یاد رہے۔ سوتے وقت یہ سوچ کے سو کہ اللہ میں آج یہاں نرم بستر پہ سو رہا ہوں، کل خبر کے گڑھے میں مجھے سونا ہوگا، میرے چہرے پہ مٹی ڈالنے والا میرا دشمن نہیں ہوگا، وہ میرا بچہ ہوگا، میرا بیٹا ہوگا، جس کو پیار سے اٹھایا تھا، جس سے کھیلتا تھا، جو بچہ مجھے چومتا تھا، آج وہ بچہ میرے چہرے پہ مٹی ڈال کے جائے گا۔ میرے بھائیوں اس دن میرا کیا ہوگا؟ میری بیوی کے لیے کما کے رکھا، میرے بچوں کے لیے کما کے رکھا، جمع کے رکھا، نمازاں چھوڑ کے دکان میں بیٹھا، سودی کاروبار کر کے حرام کمائی کمایا، جس کے لیے گھر بنایا، بلڈنگیں بنایا، زیورات رکھا، وہ سب کے سب مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے واپس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واپس جانے والوں کے قدموں کی آواز اللہ تعالیٰ سناتا۔ اس دن خبر میں رہ کے میں دیکھوں گا میرے بچے جا رہے، میرے دوستان جا رہے، میرے رشتہ دار جا رہے، بیٹا نکو جا، بیٹا مجھے ڈر لگتا، بیٹا سانپ آئیں گے، بچھو آئیں گے، رات کا اندھیرا ہے، میں چیخوں گا، میں چلاؤں گا، اس دن میرا کون سنے گا؟ کبھی سوچے میرے بھائیوں؟ وہاں پر روشنی نہیں ہے، میرا کیا ہوگا؟ مجھے بات کرنے والا نہیں ہے، مجھے سمجھانے والا نہیں ہے، مجھے ہمت دلانے والا نہیں ہے۔ اس دن میرا اس دن کیسے گزرے گا؟ میری خبر کی پہلی رات کیسے گزرے گی؟ کیا کسی کو یہ فکر ہوئی؟ اگر یہ فکر کے ساتھ زندگی گزارو فجر کی نماز کے لیے ضرور آنکھ کھلے گی۔ یہ فکر کے ساتھ زندگی گزارو ایک نوالا حرام کا کھانے سے پہلے یہ ہاتھ کانپیں گے۔ یہ فکر کے ساتھ زندگی گزارو نوجوانوں، اس موبائل میں گندے فلم دیکھنے سے پہلے ہاتھ اسے بند کرا دے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ڈی جے کے سامنے ڈانس کرنے سے پہلے اس خبر کی ایک رات کو یاد کر لو۔ ڈانس کرنے کے لیے تم نہیں جائیں گے۔ میں ایسی مثالیں دوں تو ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، موت کا سبق یاد رکھ لو، موت کے منظر کو یاد رکھ لو۔ انشاءاللہ زندگی سنور سکتی ہے، انشاءاللہ ہم لوگ نیکی کی طرف جا سکتے ہیں، انشاءاللہ برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ ورنہ ابھی خبر میں ہونے والے سوالات، اس کے جوابات، یہ سب میرا ٹاپک تھا، میرا موضوع تھا، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے میری بات کو یہیں پر روک رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ شاید باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے دے۔ اللہ ہمیں موت کو یاد رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق دے دے۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں ہر برائی سے، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق دے دے۔ اللہ ہم سب کو مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ عطا کر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔